بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ونبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد اور وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ہماری زندگیوں کا مقصد پروردگار تک پہنچنا ہے، اور قرآن کریم نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر یہ اعلان کیا ہے جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائے،
ان آیتوں میں سے ایک آیت سورہ اعراف کی ہے جس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ اس نور کی پیروی کرو جو ختمی مرتبت کے ساتھ نازل ہوا، اس نور کی پیروی کرو، اس نور کی اطاعت کرو جو رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا۔ مسلمان مفسروں نے اپنی تفسیروں میں لکھا اس نور سے مراد قرآن ہے کہ قرآن رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن رسول کے ساتھ نازل نہیں ہوا، اور عربی زبان میں یہ لفظ معہو انزل معہو، وہ نور جو رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ جائیے کوئی بھی عربک ڈکشنری دیکھ لیجئے، مع کے معنی ہے ساتھ کے۔ جب کوئی ساتھ ہوتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر مسلسل مولا علی اور رسول خدا ساتھ ساتھ رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ علی مع الرسول، کہ علی رسول کے ساتھ ہیں، علی رسول کے ساتھ ہیں۔ تو یہ لفظ مع کے معنی ہے ساتھ کے۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا، قرآن نے تو یہ کہا، پروردگار نے آواز دی کہ نزل الفرقان علی عبدہ، کہ اللہ نے قرآن کو اپنے رسول کے ساتھ نازل نہیں کیا، اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ یہ علمی جواب ہے نا۔ ایک مقام پر ہے معہو ساتھ ہونا، یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے علا۔ علا کہتے ہیں کسی چیز پر ہونا۔ علا عبدہ، اپنے عبد پر نازل کیا، اپنے رسول پر نازل کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میں نے جس طرح پوچھا اور بچوں نے بھی بتایا کہ قرآن رسول خدا کے ساتھ نازل نہیں ہوا، تو یہ قرآن میں کہاں ڈھونڈیں؟ قرآن میں سورہ مائدہ میں اعلان ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ دوسری آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں، بلکہ تیسری آیت ہے یہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔ ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب نازل ہوئی ہے، اور وہ کتاب جو مبین ہے، روشن ہے۔ عجیب منزل ہے ذال محترم۔ دیکھیے یہ جو درمیان میں واو ہے نا، واو یہ بہت اہم ہے۔ عربی زبان میں جب یہ واو کہیں آتا ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ واو دو چیزوں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا وَأَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِيم، ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا۔ درمیان میں واو ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نوح اور ہیں ابراہیم اور ہیں، وہ حضرت نوح ہیں، یہ حضرت ابراہیم ہیں۔ مسلمان مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جہاں کہہ دیا نور اور کتاب مبین، کہ پروردگار کی طرف سے نور نازل ہوا اور قرآن نازل ہوا، مفسرین کہہ رہے ہیں
کہ یہ نور وہی کتاب ہے، وہی قرآن ہے، حالانکہ یہ لفظ واو بتلا رہا ہے کہ نہیں، یہ نور کتاب نہیں ہے، یہ نور کتاب نہیں ہے، یہ نور کتاب نہیں ہے، ورنہ قرآن تو نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس آیت میں یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ یہ نور کتاب ہے۔ اچھا اب بتائیے، ارسلنا نوحا و ابراہیم، اب ذرا تاریخ کے پیش نظر جا کر دیکھیے، کتابوں کی تاریخ، کتاب تاریخ پڑھ کر بتائیے کہ یہ لفظ واو اور کیا بتلا رہا ہے؟ یہ بتلا رہا ہے پہلے نوح آئے، پھر حضرت ابراہیم آئے۔ بس اس آیت میں بھی یہ لفظ واو بتلا رہا ہے کہ پہلے نور آیا ہے، پھر قرآن نازل ہوا ہے، پہلے نور آیا ہے، پھر کتاب نازل ہوئی ہے، پھر قرآن نازل ہوا ہے، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے عزیزان محترم۔ اب اگر پہلے نور آیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے، کیا اگر پہلے نور آیا تو اسے تبلیغ کے لیے کتاب کی ضرورت تھی؟ اللہ اکبر! کیا رسول خدا کو نزول قرآن سے پہلے تبلیغ کے لیے کتاب کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بلکہ یہ کہوں، کیا رسول خدا نے نزول قرآن سے پہلے تبلیغ نہیں کی؟ کیا حق کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کیا لوگ نزول قرآن سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول خدا آخر کس کتاب سے استفادہ کر رہے تھے؟ کن آیتوں سے استفادہ کر رہے تھے؟ کن سوروں سے استفادہ کر رہے تھے؟ یہ آیت یہ بتلا رہی ہے، قرآن خود بتلا رہا ہے کہ نزول قرآن امت مصطفیٰ کے لیے ہے، ورنہ قرآن تو پہلے دل مصطفیٰ میں موجود تھا۔ قرآن جو ظاہر ہوا ہے، یہ تدریجی نزول، یہ تو امت مصطفیٰ کے لیے ہے، تاکہ امت سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ دیکھیے عجیب منزل ہے، اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ نور معصوم ہے اور قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو پس یہ آیت، وہ پہلی آیت کیا کہہ رہی تھی کہ اس نور کی پیروی کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ جو رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا ہے، ساتھ نازل ہوا ہے، بعد میں نازل نہیں ہوا، ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ رسول خدا نے بتلا دیا، یہ وہی نور ہے، وہی نور ہے جو آدم کے ساتھ بھی تھا، نوح کے ساتھ بھی تھا، ابراہیم کے ساتھ بھی تھا، موسیٰ کے ساتھ بھی تھا، عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا، بلکہ کہا یہ وہی نور علی ابن ابی طالب ہیں جو تمام انبیاء کے ساتھ غائب رہے، میرے ساتھ ظاہر ہو گئے۔ نعرہ حیدری، حیدری، باواز بلند صلوات۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو جو رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا۔ اور پھر آگے بڑھیں، وہ آیت کہ جسے علماء اکثر اس وقت پڑھتے ہیں جب برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بچے پڑھتے آئے ہیں اسکول میں، یونیورسٹیز میں، جہاں جہاں کانفرنسز ہوں، اہل سنت بھی ہوں، ہم بھی ہوں، تو علماء پڑھتے ہیں۔ لیکن
کاش یہ بھی تو بتایا جائے کہ آخر یہ حبل اللہ کون ہے. کاش یہ بھی تو روشن ہو کہ یہ حبل اللہ کون ہے. حبل اللہ کو تھام لو، تھام لو. یہ نہیں کہا ڈھونڈو، یہ بھی نہیں کہا چن لو. حبل اللہ پہلے سے موجود ہے، انتخاب ہو گیا ہے. تم الیکٹ نہیں کر سکتے، تمہاری مرضی نہیں چل سکتی، وہ پہلے سے ہیں. یا رسول اللہ یہ حبل اللہ ہے کیا؟ کہ یہ حبل اللہ یا قرآن ہے یا وارث قرآن علی ابن ابی طالب ہیں. اچھا آخر پروردگار نے حبل اللہ کا یہ فقرہ کیوں استعمال کیا؟ اس ترکیب کی کیا ضرورت تھی؟ حبل اللہ، کیا اللہ کو رسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ حبل اللہ کیوں، آخر کیوں پروردگار عالم نے استعمال کیا؟ علماء کہتے ہیں، علماء علوم قرآن، قرآنک سائنسز کی بات ہو رہی ہے، تفسیر کی بات ہو رہی ہے، شان نزول کی بات ہو رہی ہے، ناسخ و منسوخ کی بات ہو رہی ہے. علماء علوم قرآن، قرآنک سائنسز کے ہمارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے الفاظ کو سمجھنا چاہتے ہو تو تم آج کی ماڈرن عربک سے سمجھ نہیں سکتے. تمہیں جانا ہوگا اس زمانے میں کہ جہاں علی عربی بولتے تھے. آؤ علی کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرو، آؤ رسول اللہ کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج کا عرب کیا جانے فصاحت کیا ہوتی ہے، آج کا عرب کیا جانے بلاغت کیا ہوتی ہے. آؤ نہج البلاغہ پڑھو، قرآن پڑھو، رسول خدا کی احادیث پڑھو تو سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار عالم نے یہ فقرہ کیوں استعمال کیا ہے، حبل اللہ کیوں استعمال کیا ہے. آئیے ذرا چلتے ہیں اس زمانے میں کیوں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یہ فقرہ کیوں استعمال ہوتا تھا. حبل رسی کس لیے استعمال کرتے تھے کہ جہاں کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے رسی استعمال کرتے تھے تو رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا نیچے ہوتا تھا، ایک سرا اوپر ہوتا تھا، ایک سرا اوپر ہوتا تھا، یعنی ایک سرا پستیوں کی طرف ہوتا تھا، ایک بلندیوں کی طرف ہوتا تھا. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ قرآن کس طرح حبل اللہ ہے، ہمارے مولا کس طرح حبل اللہ ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی یہ وہ رسی ہیں، نور کی وہ رسی ہیں، حقیقت کی وہ رسی ہیں کہ جس کا ایک سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مخلوق چاہے تو حبل اللہ کو تھام لے، پستیوں سے بلندیوں کی طرف چلا جائے. اس لیے اللہ نے حبل اللہ کہا. آؤ در علی پر آ جاؤ. علی یہ نام بتلا رہا ہے، وہ جو خود بھی بلند ہے دوسروں کو بھی بلند کر دیتا ہے، تمہیں بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. علی خود اتنا بلند ہے، اور جو خود پست ہو وہ دوسروں کو کیا بلند کرے گا؟ جو خود پستیوں میں ہو وہ دوسروں کو کیا بلندی دے گا؟ اور اب جہاں بھی رہو علی کو آواز دو، وہ تمہیں بلندی عطا کرے گا. جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، بزرگ حضرات تو اٹھتے بیٹھتے یا علی کہتے ہیں.
ہم یہ ذکر، یہ کیفیت اپنے بچوں میں منتقل کریں. دل پریشان ہو جائے فوراً یا علی کہیں. دیکھیے ہمارے یہاں 2 جامع ذکر ہیں جن کے ورد سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. 2 طرح کے ذکر ہیں. کچھ ایسے ذکر ہیں جو مخصوص ہیں، مخصوصی ہیں. کوئی خاص مشکل ہو تو کہو یا رؤوف، اور کوئی خاص مشکل ہے تو کہو یا رحمان، کہو یا کریم، یا حلیم. لیکن 2 ایسے ذکر ہیں جو بھی مشکل ہو یہ ذکر کرو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. کون سے 2 ذکر ہیں؟ ایک صلوات ہے تو ایک یا علی ہے. یہ میں رسمی گفتگو نہیں کر رہا، یہ رسم و رواج کی بات نہیں ہو رہی، یہ افسانوی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ حقیقت پر مبنی گفتگو ہو رہی ہے. جہاں بلائیے مولا کو. ایک واقعہ سنیں گے، میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ، بہت خوبصورت ہے. دیکھیے ہمارے ایک عالم دین جو مبلغ تھے، یہ واقعہ علامہ طہرانی، عارف ہیں، صرف عالم نہیں ہیں. ہر عالم عارف نہیں ہوتا. جو صاحب بصیرت ہو، جو صاحب عرفان ہو، اسے عارف کہتے ہیں. علامہ محمد حسین حسینی طہرانی اپنی کتاب معاد شناسی میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. بہت دقیق، محقق، تحقیق پر مبنی گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ عالم ہمیشہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے. ایک دفعہ یہ عالم کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے گاؤں میں تبلیغ کے لیے چلا گیا جہاں سارے اہل سنت تھے، کوئی ایک بھی مومن نہیں تھا، ایک بھی شیعہ نہیں تھا. کہ میں پریشان، میں ان کے لیے کیا کہوں، کہاں سے پڑھوں. ان میں کہتے ہیں ایک بزرگ تھا جس کا دل مجھے بہت پاکیزہ لگتا تھا. اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا، اس کے چہرے کی نورانیت سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. میں نے کہا یہیں سے شروع کرتا ہوں، اب زیادہ لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے، طولانی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. دن گزرتے گئے، مختلف موضوعات پہ میں آسان گفتگو کرتا رہا. ان میں سے ایک گفتگو بہت اہم ہے. میں نے اس بزرگوار سے کہا دیکھیے اب یہ عام گفتگو نہیں ہو رہی، سمجھانا چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر علی کے در پہ آ جائیں. میں نے بزرگ سے پوچھا، یہ عالم دین کہتے ہیں، میں نے بزرگ سے پوچھا بزرگوار آپ جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کون آپ کی مشکل کو آسان کرتا ہے؟ یہ کہنے لگے ہمارے اس علاقے کا ایک سردار ہے، ہم خود اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، ہم خود اس کے دروازے پہ جاتے ہیں اور وہ ہماری مشکلات کو سنتا ہے، ہمارے مسائل کو سنتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہماری آسان ہو جاتی ہیں. وہ کسی سے بات کرتا ہے، کبھی کسی پولیس آفیسر سے بات کرتا ہے، کبھی کسی کاؤنسلر سے بات کرتا ہے، اور مشکلات ہماری آسان ہو جاتی ہیں. اب بزرگوار نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا جو میں چاہتا تھا کہ قبلہ آپ بتائیے جب آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو آپ کسے بلاتے ہیں؟ میں نے کہا بزرگوار جب میں بلکہ ہمارے لوگ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمارا بھی ایک سردار ہے جس کا نام علی ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں بلاتے ہیں وہ مشکل آسان کر دیتے ہیں.
اچھا گفتگو ہو گئی، دن گزر گئے، ہم واپس اپنے گھر اپنے وطن آ گئے۔ اگلے سال وہیں جانا ہوا، ہم گئے، اب مجلسیں ہو رہی ہیں، درس ہو رہے ہیں، مسلسل میں اس بزرگ کا انتظار کر رہا ہوں یہ بھی آ جائیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس بزرگ کا تو انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ راہ حق پر آ جائیں۔ ہم ان کے گھر گئے، سورہ فاتح کی تلاوت کی، تعزیت کی، ان کے بیٹے موجود تھے، انہیں بہت خوشی ہوئی۔ اس رات ہم وہیں سو گئے۔ میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ہم وہیں سو گئے۔ اب دیکھیے یہ خواب صادق ہے۔ خواب میں میں نے اس بزرگ کو دیکھا، میں نے پوچھا ماجرا سناؤ، کہ ہم نے تو تمہیں ایک درس دیا تھا، اب تم ہمیں سناؤ کہ وہاں کیا ہوا، عالم برزخ میں کیا ہوا۔ وہ بزرگ کہنے لگے قبلہ مجھ سے پوچھا گیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی۔ من رسولک، تمہارا رسول کون ہے؟ میں نے رسول خدا کا نام لیا۔ کہا من امامک، تو میں نے کسی کا نام لیا۔ فرشتے آگے بڑھے ہاتھ میں گرز لے کر، میں پریشان ہوا، پھر میں نے دوسرا نام لیا اور آگے بڑھے، پھر میں نے کوئی اور نام لیا، پھر آگے بڑھے، میں پریشان ہو گیا، لرزنے لگا۔ مجھے تمہارا جملہ یاد آ گیا کہ ایک ایسا سردار ہے جسے جہاں بلاؤ آ جاتا ہے۔ مجھے نام بھی یاد رہا، میں نے کہا یا علی مدد۔ جیسے ہی میں نے مولا کا نام لیا، علی آ گئے، ایک نور ظاہر ہوا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ قبلہ کاش آپ مجھے واضح بتلا دے کہ یہ سردار کون ہے، یہ سردار کون ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں آپ علی کو بلائیں تو وہ آ جاتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بلاؤ تو بھی علی آ جاتے ہیں، آخرت کی کسی منزل میں بلاؤ تو بھی علی آ جاتے ہیں۔ جہاں بلاؤ علی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ولایت، ان کی حکومت صرف دنیا تک محدود نہیں ہے۔ وہ اور ہوں گے جن کی حکومت کسی شہر تک محدود تھی۔ یہ مولا ہیں کہ جن کی حکومت کسی شہر تک محدود نہیں، کسی ملک تک محدود نہیں، کسی دنیا تک محدود نہیں۔ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کو کیسے میں مولائے، بہت بڑی منزل ہے یہ، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کی ذات بڑی، کائنات چھوٹی ہے۔ علی کی ذات بڑی، کائنات چھوٹی ہے۔ کس طرح کائنات چھوٹی ہے؟ عزیزان محترم، کسی نے پوچھا مولا ہم آپ سے جو بھی سوال کرتے ہیں آپ جواب دے دیتے ہیں، بغیر سوچے آپ جواب دے دیتے ہیں۔ ہم آسمانوں کے متعلق سوال کریں تو آپ جواب دے دیتے ہیں، ہم ستاروں کے متعلق سوال کریں تو آپ جواب دے دیتے ہیں، ہم عالم جبروت کے متعلق سوال کریں تو آپ جواب دے دیتے ہیں۔ فوراً میرے مولا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح تمہارے لیے تمہارا ہاتھ روشن ہے، ہمارے لیے یہ پوری کائنات ہاتھ کی مانند ہے۔ علی کی ذات بڑی، کائنات چھوٹی ہے۔ اسی لیے جب اس بزرگ سے پوچھا گیا من امامک، تو اس نے بلایا مولا کو، کاش ہم میں بھی اتنی قوت ہو کہ عالم برزخ میں اگر پریشانی ہو جائے تو ہم اس مقام پر کسی وزیر کو آواز نہ دیں، اپنے مولا کو بلائیں۔
من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ بس میں آ گیا پیغام کی طرف. تمہارا رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا سوچیں عزیزان محترم. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں زبان سے جواب نہیں دیا جائے گا، وہاں قلب سے جواب دیا جائے گا، باطن سے جواب دیا جائے گا. وہاں زبان نہیں ہلے گی، وہاں جو بھی باطن میں ہوگا، جو بھی دل میں ہوگا، وہی سامنے آ جائے گا. اب ذرا سوچیں ہمارے دل میں کیا ہے؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود یعنی وہ جس کی طرف مسلسل توجہ ہو. اللہ اکبر. معبود وہ جس کی انسان پرستش کرے، جس سے انسان شدید محبت کرے، جس سے انسان شدید عشق کرے، وہ معبود ہے. اب ذرا سوچیں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، ذرا سوچیں ہمارے دل میں زیادہ توجہ کس طرف ہے؟ اگر موبائل فون کی طرف زیادہ توجہ ہے تو میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ موبائل فون ہمارا معبود بن گیا ہے. اگر بڑی گاڑیوں کی طرف توجہ ہے تو یہ گاڑیاں معبود بن گئی ہیں. اگر پیسوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ ہے تو پیسہ معبود ہو گیا، پیسہ معبود ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. صرف نماز پڑھنے سے لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ معبود نہیں ہو جاتا. لا الہ الا اللہ کا پہلے انکار کرو، تمام معبودوں کا انکار کرو. پیسہ میرا معبود نہیں ہے، دولت معبود نہیں ہے، یہ دنیا معبود نہیں ہے، کوئی سپر پاور معبود نہیں ہے الا اللہ. پھر وہاں جواب دے سکیں گے، قلب ہمارا جواب دے گا. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دل کی آواز آئے گی کہ میرا معبود اللہ ہے، میرا معبود میرا پالنے والا ہے، جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. دیکھیے اکسیر محبت کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم نے جہاں مومنین کی بات کی تو کہا الذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. شدید محبت، اشد حبا للہ. یہ صرف محبت نہیں کرتے، شدید محبت کرتے ہیں. چلیں میں خود ہم سب ذرا غور کریں، اپنے دل میں محسوس کریں ہمارے دل میں شدید محبت کس شخص کے لیے ہے، کس شے کے لیے ہے. کیا اس دل میں اللہ کی شدید محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم مومن ہیں. یہ خصوصیت قرآن کریم میں مومنین کے لیے بتلائی گئی ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ. آخر کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار سے بڑھ کر کوئی محبوب ہو نہیں سکتا. آپ ماہ رمضان میں آخری راتوں کی میں بات کر رہا ہوں، 19ویں کی رات سے لے کر 23ویں کی رات تک
ایک طولانی دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا ہے وہ؟ جوشن کبیر. جوشن کبیر کا ایک جملہ میں آپ کے لیے گزارش کر رہا ہوں. کوشش کریں اسے ہمیشہ پڑھا کریں. یہ ایک ورد ہے، ضرور پڑھا کریں. اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، دل میں بڑھتی رہے گی اللہ کی محبت. وہ کیا ہے؟ یا خیر حبیب و محبوب، اے بہترین حبیب، اے بہترین محبوب. محبوب تو بہت ہے نا، مگر بہترین محبوب کون ہے؟ بہترین محبوب وہ ہے جس سے علی بھی محبت کرتے ہیں. بہترین محبوب وہ ہے جس سے نبی بھی محبت کرتے ہیں، جس سے فاطمہ زہرا بھی محبت کرتی ہیں، سب سے بڑھ کے محبت کرتی ہیں، جس محبوب سے حسن و حسین محبت کرتے ہیں. وہ بہترین محبوب ہے. علی کا محبوب بہترین محبوب ہے. فاطمہ زہرا کا محبوب بہترین محبوب ہے. اور بہترین حبیب بھی وہی ہے جو محبت کرے، جسے ہم محب کہتے ہیں، جسے ہم عاشق کہتے ہیں. وہ بہترین محبت کرنے والا ہے. اگر وہ کسی سے محبت کرے نا تو اس کی زندگی ایک دن میں بدل جائے، بلکہ لحظوں میں بدل جائے اگر وہ کسی سے محبت کرے. جائیے قرآن کریم میں دیکھیے وہ کس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب بتائیے مومنین سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انسان کوشش کرے جیسے ہی گناہ کرے فوراً توبہ کرے، دیر نہ کرے، فوراً توبہ کرے، دل سے توبہ کرے. کسی سے نہ شرمائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، فوراً توبہ کریں. اپنی آنکھوں کو بند کریں، پروردگار میں معصوم نہیں ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. فوراً توبہ کریں. جیسے ہی توبہ کریں گے پروردگار آواز دے گا تو میرا محبوب بن گیا ہے. ان اللہ یحب التوابین. لیکن وہ سب سے بڑا محبوب کیوں ہے؟ نہج البلاغہ پڑھیں، نہج الفصاحہ پڑھیں. میں خلاصتاً حضرت آیت اللہ بہجت کا یہ قول نقل کرنے جا رہا ہوں جو خلاصہ پیش کر رہے ہیں احادیث کا. ایک جوان آیا ان کی خدمت میں، قبلہ میں کیا کروں کہ انسان کی محبت، دنیا کی محبت میرے دل میں نہ رہے، اللہ میرا محبوب بن جائے. آپ مجھے نسخہ دیجئے. تو حضرت آیت اللہ بہجت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، بلکہ کیا کہا؟ اس سے محبت کرو جو سب سے زیادہ کامل ہے، سب سے زیادہ حسین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس سے محبت کرو. اگر ہمارے لیے حسن معیار ہے محبت کے لیے، اگر معیار ہے، انسانوں کے لیے تو حسن بھی معیار ہے نا، جمال معیار ہے، حسن معیار ہے، تو آپ کس سے محبت کریں گے؟ کسی حسین سے محبت کریں گے کہ نہیں؟ حضرت آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں اس حسین سے محبت کرو جس نے حسن و حسین کو خلق کیا. کمال کی بات ہو رہی ہے، ادوم کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ باقی ہے. قرآن آواز دے رہا ہے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، صرف وجہ اللہ باقی رہنے والا ہے. اللہ اکبر. وجہ اللہ کون ہے؟ مولا علی ہیں.
ائمہ معصومین سب وجہ اللہ ہیں. آیت اللہ بہجت کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے محبت کرو جس نے وجہ اللہ کو خلق کیا ہے. اس سے محبت کرو کہ جس نے علی جیسا باکمال خلق کیا ہے، اس سے محبت کرو. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں اس سے محبت کریں، لیکن کس طرح اس کی محبت دل میں آئے گی؟ پہلے ہم اسے پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں. قرآن میں جتنے نام آئے ہیں پروردگار کے، ان ناموں کو ڈھونڈیں. ان ناموں میں کتنا جمال ہے، کتنی خوبصورتی ہے. پڑھیں ان ناموں کو. ان ناموں کا کم از کم ترجمہ پڑھ لیں. اسماء حسنہ کم از کم پڑھ لیں، آپ سمجھ لیں ترجمے کے ذریعے سے. پھر آپ کو موقع ملے تو تفسیر دیکھ لیں. آہستہ آہستہ معرفت کے ذریعے یہ محبت بڑھنے لگے گی. ایک ذکر میں نے آپ کو بتا دیا جوشن کبیر، کہ جس میں اگر کوئی بھی یہ جملہ پڑھے، مسلسل پڑھے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی. آپ کو یاد ہو گیا یا نہیں؟ یا خیر حبیب و محبوب. میرے ساتھ پڑھیں 2-3 مرتبہ. یا خیر حبیب و محبوب، یا خیر حبیب و محبوب، یا خیر حبیب و محبوب. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور عزیزان محترم، جس کے دل میں حسین کی محبت بڑھتی رہے گی، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی بڑھے گی. ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کی مجالس میں شریک ہوں. سوشل میڈیا پہ اکتفا نہ کریں. ہم میں یہ سستی نہ آ جائے کہ ہم یوٹیوب پہ مجالس دیکھیں. فرش ازا کی اپنی نورانیت ہے جو سوشل میڈیا میں نہیں ہے، جو یوٹیوب میں نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ان مجلسوں میں کون کون آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے ہم وہاں ضرور جاتے ہیں. ہمیں وہاں سے رزق ملتا ہے، ہمیں وہاں سے نور ملتا ہے. ان فرشتوں سے پوچھو تمہیں وہاں سے کیوں نور اور رزق ملتا ہے، تو یہ فرشتے کہیں گے اس لیے کہ فرش عزا پر امام زمانہ آتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں ذکر حسین ہو اور وہاں امام زمانہ نہ آئے. کہیں ذکر مولا عباس ہو اور وہاں مولا امام زمانہ نہ آئے. کہیں علی اکبر کا ذکر ہو اور مولا نہ آئے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. یہی 2 فقرے میرے ساتھ دہرائیں. علی ابن حسین کون ہیں؟ حضرت علی اکبر ہیں. السلام علی الحسین
وعلى علي ابن الحسين. ماشاء اللہ سب مل کر السلام علی الحسین علی ابن الحسین السلام. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ہاتھ میں رومال لیے رو رہے تھے. کہہ رہے تھے علی اکبر بیٹا جلدی نہ کر. علی اکبر کہتے تھے بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتے, یہ دشمن آگے بڑھ رہے ہیں, مجھے جان دے دیا. میرے مولا نے کہا علی اکبر اگر تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا جاؤ بیٹا خدا حافظ, تمہیں اللہ کے حوالے کیا, مگر اکبر بیٹا جاتے ہوئے مسلسل مڑ مڑ کے میری طرف دیکھنا. راوی کہتا ہے جو بھی شہید مقتل کی طرف گیا حسین آگے نہیں بڑھے, مگر جب ہائے علی اکبر گئے بوڑھا باپ دوڑ دوڑ کے پیچھے جاتا تھا. اللہ اکبر, بہت سخت ہے. بزرگوں سے پوچھیں جوان بیٹے کی شہادت کتنی سخت ہوتی ہے. علی اکبر چلے گئے, مولا حسین ٹیلے پہ ہیں انتظار کر رہے ہیں. علی اکبر نے شجاعت سے جنگ کی, مگر کتنا لڑتا تین دل کی پیاس ہے, تین دن کی بھوک ہے, مجھے نہیں معلوم کتنے دنوں کی تھکن ہے. ایک مرتبہ ظالموں نے گھیرا, ایک ظالم نے نیزہ مارا, جو علی اکبر کے سینے میں نہیں حسین کے سینے میں لگا. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ حضرت آیت اللہ شوشتری کا جملہ ہے. کہتے ہیں حسین فوراً گر گئے,
صرف علی اکبر نہیں گرے، حسین گر گئے۔ کیوں گرے ہیں؟ کہا حسین کی شہادت سب سے آخر میں ہوئی ہے، مگر اس وقت حسین کی روح نکل گئی جب علی اکبر گھوڑے سے گر گئے۔ آئے علی اکبر کی طرف، مجھے نہیں معلوم کیسے آئے، آواز دیتے تھے اکبر بیٹا مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ فارسی شاعر کہتا ہے پدر بر نعش پسر زانو بزانو رسید، حسین گھٹنیوں پہ کہنیوں پہ چل کے اکبر تک پہنچ گئے مولا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عجیب منظر ہے، بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتا ہے۔ اکبر بیٹا چلو خیموں کی طرف چلو، ایک مرتبہ کوشش کی حسین سے اٹھایا نہیں گیا، دوسری مرتبہ کوشش کی، تیسری مرتبہ آواز دے یا علی بابا مشکل کشا بابا میری مدد کو آئے۔ بابا جان میرے مشکل کشا بابا اپنے غریب حسین کی مدد کو آئیے بابا۔ اکبر بیٹا تمہارا بھی تو نام علی ہے نا، تم بھی تو مشکل کشا ہو۔ علی اکبر اپنے بابا کی مدد کرو، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو، تم بھی میری مدد کرو، میں تمہیں خیموں کی طرف لے کے چلوں۔ عزادار علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ ہے۔ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دو۔ حسین نے دیکھ لیا، سمجھ گئے صابر ہیں، کہ اکبر غم نہ کرو۔ اکبر کو لٹایا، ایک ہاتھ سینہ اکبر پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں دیا، آواز دی نانا آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لے کے آئیے، آ کے دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرے اسماعیل کے پیروں میں رسی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ برچھی کا پھل ہلایا، آواز آئی الا للہ
إنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون